لاہور میں اسموک کا روگ برقرار، فساد زہر آلود ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 941 ریکارڈ کیا گیا۔ اسکریٹن میں انڈیکس 1206 ریکارڈ، ملتان میں انڈیکس 573، پشاور میں 553 ہو گیا۔ ناک، گلے اور پھیپھڑوں کے امراض میں اضافہ۔ طبی ماہرین کا عوام کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کا مشورہ۔ موٹر وے M2 اور 3 پر حد نگاہ بھی کم۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جنوبی وزیرستان میں 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 4 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا، کہا ہمارے نیڈر جوانوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہید جوانوں نے دلیری سے 5 خوارجی دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشت گردی جیسے ناسور سے چھٹکارا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گناپور کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات پر کے پی کابینہ کا جوابی اقدام۔ ماضی اسلام آباد کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مقدمے میں 600 پولیس اہلکار بھی نامزد کیے گئے۔ توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گناپور کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں منظوری دے دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں نقصانات کی رپورٹ بھی پیش۔ سیاسی صورتحال پر کابینہ اراکین کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بھی منظوری۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گاڑیوں فرنیچر کو توڑا گیا، سرکاری اہلکاروں کو ہراساں کیا، ایم پی ایس کی فیملیز پر تشدد بھی ہوا۔ خیبر پختونخوا میں آج ہی اسلام آباد کے خلاف FIR درج کرائیں گے، جس نے زیادتی کی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ افسوس اور ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اگر فیڈریشن پر حملہ کرتے اور ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے جو سرکاری مراعات لیتے۔ گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح نان سیریس باتیں کرتے۔ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، ہمارے ٹیچرز ہیں، معماران قوم ہے، اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے خیبر پختونخوا کابینہ کا آج ہی اسلام آباد کے خلاف FIR کا فیصلہ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کے پی ہاؤس ہم سب کا ہے، اسے دہشت گردوں کا گڑھ نہ بنائیں۔ الیمین گناپور غیر سنجیدہ شخص ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ کے پی حکومت انتشار پھیلانے کے لیے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ مزید بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ کے پی میں اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے بجائے برطرف کیا جا رہا ہے، مظاہرین کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ زلفی بخاری کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ٹرمپ سے بات کرنے کا عندیہ۔ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی ٹیم سے بانی کے کیس پر بات کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور ان کے خاندان کے افراد سے رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی سزا پر تشویش کا اظہار کر چکے، جیل میں قید بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی سے ہونے والی ناانصافیوں پر بات کریں گے۔ ادھر سابق اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے ملک کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، بانی پی ٹی آئی کو باعزت رہا کیا جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب بولے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم نے کوئی امید نہیں لگائی، ٹرمپ کے صدر بنتے ہی نون لیگیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ نون لیگ والے سوشل میڈیا پر ٹرمپ مخالف پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں گے۔ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بعض افراد کہتے ہیں امریکہ سے قول کی دیر ہے، بانی پی ٹی آئی کو حوالے کر دیا جائے گا۔ ان افراد کے مطابق پاکستان کا قول پر انکار کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے، نواز شریف کو قول کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی، نواز شریف نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکے بھی کیے۔ پرویز مشرف کو قول آئی، وہ لیٹ گئے، جو حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہوئے۔ یہ بیانات دینے والے اس وقت نواز شریف کے ساتھ موجود تھے، مشرف نے ہتھیار ڈالے تو ان کے ساتھ بھی تھے، آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کر لیجئے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کملا ہیرس کی شکست تسلیم کر لی. خطاب میں بولے عوام کا فیصلہ قبول ہے. 20 جنوری کو پرامن انتقال اقتدار ہوگا. جمہوریت میں عوام کی رائے ہمیشہ مقدم ہوتی ہے. انتخابات میں شکست کا یہ مطلب نہیں کہ ہار مان لیں گے. امریکی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا زیر التوا مقدمات پر تشویش کا اظہار. انصاف کی فوری فراہمی کی اہمیت پر زور. چیف جسٹس کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی عدالتوں کی انتظامی ججز کا اجلاس. انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی اور چیلنجز کا جائزہ. جسٹس جمال خان بندوخیل کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. چیف جسٹس نے کہا ADC کے ججز قانون کی بالادستی کے لیے بلا خوف و خطر فیصلے کریں. اعلامیے میں کہا گیا ملک بھر میں دہشت گردی کے 2273 مقدمات زیر التوا ہیں. سندھ میں سب سے زیادہ 1372 مقدمات زیر التوا ہیں. اجلاس میں گواہان کی سیکیورٹی اور فراہمی انصاف میں حائل دیگر رکاوٹوں پر بھی غور کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا انسداد دہشت گردی عدالتوں کی بہترین ججز کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھجوایا جائے گا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز پر غور ہوگا. سندھ اسمبلی نے آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی تھی. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے بعد جوڈیشل کمیشن متعلقہ صوبے میں آئینی بینچز تشکیل دے سکتا ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں بھی اضافہ کر دیا گیا. قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا. جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 سے بڑھا کر 11,68,000 کر دیا گیا. چیف جسٹس کا 97 ارب سے زائد کے مالیاتی مقدمات نمٹانے کا فیصلہ. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس. سپریم کورٹ میں 97 ارب کے 3,496 مالیاتی مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف. چیف جسٹس کا ٹیکس مقدمات کی مقدمہ بازی سے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصانات پر اظہار تشویش. جسٹس سیکٹر ریفارمز کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں چیئرمین FBR، اٹارنی جنرل، قانون و خزانہ ڈویژن کے سیکرٹریز، سپریم بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان اور چیمبرز آف کامرس کے حکام نے شرکت کی. سمندر پار سرمایہ کار، حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست سے دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دی ہیں. احتساب عدالت کو بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواست خارج ہو جاتی ہے تو پھر یہ جانیں کہ ان کے مسائل جانیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھجوا رہے ہیں. اب ٹرائل کورٹ کی مرضی ہے وہ کب فائنڈنگ دے. تحریری حکم نامہ بھی جاری کریں گے. بانی PTI کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا. وکیل فیصل چودھری نے موقف اختیار کیا کہ پارٹی چیئرمین سے رہنماؤں کی ملاقات پھر کینسل کر دی گئی ہے. ہم بار بار اس عدالت کو تکلیف دیتے ہیں لیکن ہمیں مجبوراً جہاں آنا پڑتا ہے. عدالت نے 3 وکلا پر مشتمل کمیشن بھی قائم کر دیا. اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. عدالتی استفسار پر اسٹیٹ کونسل نے موقف اختیار کیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ ہم نے لکھا تھا کہ عدالتی آرڈر کے باوجود اگر پٹیشن آتی ہے تو اسٹیٹ پر جرمانہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی. 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بات چیت. علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار. کہا پاکستان مختلف امور پر ترکیہ کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا. شہباز شریف کی ترک صدر کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت.
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ عرصے سے مہم چلائی جا رہی ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس کا. سندھ کے ہسپتال پورے پاکستان کے شہریوں کے لیے ہیں. سکھر ہسپتال میں سب سے زیادہ مریض بلوچستان سے آ رہے ہیں. حکومت ایسی سہولیات دیتی ہے جس سے عوام مستفید ہوتے ہیں. خیرپور گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ مفت ہو رہا ہے. مزید بولے صحت کے شعبے میں سندھ کا کسی صوبے سے مقابلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ہاں انسانی زندگی اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت نے 9 نومبر اقبال ڈے پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا. کابینہ ڈویژن کی طرف سے یوم اقبال پر تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا.